بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال مکمل ہونے تک. یہ مدت ان لوگوں کے لیے ہے جو شیرخوارگی کو مکمل کرنا چاہیں اور باپ کے ذمے ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے شرعی قاعدے کے مطابق، اور کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا. والدہ کو تکلیف نہ دی جائے بچے کے ذریعے اور نہ باپ کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچے کی وجہ سے. اور باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دوسرے محرم رشتہ داروں پر اسی کے موافق بچوں کا خرچ ہے. پھر اگر میاں بیوی آپسی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تم اپنے بچوں کو دوسری عورتوں سے دودھ پلوانا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ تم ان کو دے دو وہ قیمت اور وہ معاوضہ جو معروف قاعدے کے مطابق ہو. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. ان آیات سے پہلے بھی طلاق کے مسائل کا ذکر تھا، اور اس آیت کے بعد بھی آگے طلاق اور نکاح ہی کے مسائل ہیں. درمیان میں دودھ پلانے اور اس کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک آیت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ عام طور سے جب طلاق وغیرہ کی نوبت آتی ہے تو اس کے بعد مسئلہ پیش آتا ہے کہ بچے کی پرورش کون کرے گا. بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اور اس کے بڑے ہونے تک کے اس کا خرچ، یہ سب معاملات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے شریعت نے بالکل واضح اور آسان انداز میں اس مسئلے کو حل فرمایا ہے کہ اگر کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو ایسے موقع پر ان ہدایات پر عمل کرنے میں آسانی اور سہولت ہے تاکہ آپس میں نزاع اور جھگڑا نہ ہو. اس میں سب سے پہلی بات
یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری یہ ماؤں کے اوپر ہے۔ بچوں کو دودھ پلانا ماں کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ ماں کے اوپر حق ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائے، وہ انکار نہیں کر سکتی کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، تم باہر سے لا کر کے پلاؤ، شوہر کو اس طرح کہے، اس لیے کہ شرعاً نے اس کے اوپر واجب ہے، اس پر حق ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کے اوپر معاوضہ بھی نہیں لے سکتی۔ اپنے ہی بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہے تو اس کا معاوضہ شوہر سے طلب نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے نکاح میں ہے۔ ہاں، جب اگر شوہر طلاق دے دے اور ابھی بھی دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی وہ عورت اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو اب چونکہ بچے کی مکمل پرورش کا خرچ اور مکمل انتظام باپ کے اوپر ہے، اور باپ کا اس ماں سے کوئی تعلق نہیں رہا، طلاق دے دیا، تو اب اگر وہ عورت چاہے تو دودھ پلانے کا معاوضہ لے سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری کے والدہ کی اس کے اوپر واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی مدت بیان فرمائی کہ دودھ پلانے کی مدت مکمل 2 سال ہے، 2 سال تک کے دودھ پلا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اگر بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اور چھڑوا دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ اور اگر کوئی بچہ 2 سال کے اندر بھی دودھ نہ چھوڑے تو دوسری آیات کے اندر 30 مہینے یعنی 2.5 سال تک بھی پلانے کی گنجائش ہے، یعنی 2 سال میں چھڑوا دے، اور اگر 2 سال تک کے نہ چھوڑے تو بہت سے بہت 2.5 سال تک کے پلانے کی گنجائش ہے۔ 2.5 سال کے بعد مدت رضاعت اور دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ماں کا دودھ بچے کے لیے جائز نہیں۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے 2.5 سال کے اندر کا درست ہے، اس کے آگے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ پھر بھی اگر بچہ نہیں پیتا ہے تو پھر اس کو باہر کا دودھ پلایا جائے گا، ماں کا دودھ 2.5 سال کے بعد نہیں پی سکتا۔ اور اس سے پہلے اگر ماں کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مجبوری ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ نہیں آتا، یا پھر کوئی اور پریشانی اور مجبوری ہے، تو ایسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہ پلائے تو الگ بات ہے، تب اس پر حرج نہیں ہوگا۔ تیسری بات آیت کے اندر یہ ارشاد فرمائی، باپ کے اوپر ماؤں کا نفقہ اور کپڑا وغیرہ، یعنی جس کو ہم لوگ نان نفقہ کہتے ہیں، بیویوں کا مکمل نفقہ یہ باپ کے ذمے ہوتا ہے، بیویوں کا بھی اور بچوں کا بھی، جو بھی خرچ ہوگا وہ شوہر اور باپ کے اوپر ہوگا۔ اس کو قرآن شریف نے اس طرح بیان کیا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، خرچ اس کے ذمے ہے جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن شریف کے تعبیر میں اور الفاظ میں بہت بارگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کہہ سکتے کہ وَعَلَى الْوَالِدِ، ایک دم واضح طور پر کہ والد کے اوپر خرچ ہے، لیکن مولود لہو جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا اس پر ہے، دونوں وہی ہے، چاہے والد کہتے جب بھی وہی ہوتا، اور جب مولود لہو کہہ رہے ہیں جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا اس پر، تو دونوں مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن یہ کہنے کا فائدہ یہ ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپسی نزاع کی وجہ سے لڑکی اپنی والدہ کے اپنی میکے میں بیٹھی ہے اور ولادت اور ڈلیوری اس کی ماں کے یہاں پر ہوئی، تو اب اختلاف ہوتا ہے کہ ڈلیوری کا خرچ کون دے گا، ایسے موقع پر اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بچہ جس طرح باپ کا اسی طرح ماں کا بھی ہے، بچہ دونوں کا مشترک ہے، دونوں کی مشتراک سے پیدا ہوا ہے، تو جیسے باپ پر خرچ ہے تو ماں پر بھی خرچ آنا چاہیے، دونوں کا بچہ ہے۔ شریعت نے اس لیے خاص طور سے لفظ استعمال کیا ہے کہ اگرچہ بچہ دونوں کا مشترک ہے لیکن وہ سمجھا باپ ہی کا جاتا ہے، اسی لیے اس کو باپ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، بچے کے نام کے آگے ماں کا نام نہیں لگتا ہے، والد کا نام لگتا ہے، اور وہ دونوں اس کو باپ کا ہی بیٹا کہتے ہیں۔ تو تمام لوازمات جتنے بھی ہیں وہ باپ کے ذمہ ہیں، اگرچہ وہ بچہ دونوں کا مشترک ہے، تو بچے کی ولادت میں اور اس کی ولادت کے بعد جو بھی خرچ ہوگا
وہ باپ کے ذمہ ہوگا، چاہے لڑکی اس کے اپنے گھر میں ہو، شوہر کے گھر میں ہو، چاہے اپنے میکے میں اپنی والدہ کے یہاں پر ہو، وہ کہیں بھی ہو، جو خرچ لڑکے کا اور اس کی بیوی کا جو بھی خرچ ہوگا وہ شوہر کے ذمہ واجب ہوگا، وہ ادا کرے گا۔ بیویوں کا جو نفقہ اور خرچ ہے اس کی کیا مقدار ہے، کس حیثیت اور وسعت کے موافق نفقہ واجب ہوتا ہے، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ میاں بیوی دونوں برابر حالت کے ہیں، دونوں مالدار ہیں، بیوی بھی مالدار گھرانے کی ہے، شوہر بھی مالدار گھرانے کا ہے، دونوں وسعت والے ہیں، تو ایسے موقع پر امیرانہ اور مالداری والا نفقہ واجب ہوگا۔ جو مالدار لوگ کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اشیاء، اس اعتبار سے اس کا نفقہ واجب ہوگا، اس لیے کہ دونوں مالدار ہیں۔ اور اگر دونوں غریب ہوں تو پھر غریب کے اعتبار سے نفقہ واجب ہوگا، جو غربا استعمال کرتے ہیں، کس حیثیت سے رہتے ہیں، وہ نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن اگر دونوں مختلف حالت کے ہیں، بیوی غریب ہے شوہر مالدار ہے، یا پھر بیوی مالدار ہے شوہر غریب ہے، ایسے موقع پر راجح اور مختبی قول کے مطابق شوہر کی حیثیت کے موافق نفقہ ہو۔ شوہر جس حیثیت اور طاقت کا ہے اس کے موافق خرچ اور نفقہ اور کپڑا اور کھانا واجب ہوگا، چاہے بیوی کسی کی حیثیت کی ہو۔ عام طور سے اختلافات اور جھگڑے اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ بیوی شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر کے مطالبہ کرتی ہے۔ شوہر کی حیثیت یہ ہے کہ ہفتے میں اس کو 1000 روپیہ خرچ کر سکتا ہے، اب وہ کہتی میرے کو 2000 روپیہ خرچ کرو۔ شوہر کی استطاعت یہ ہے کہ وہ سال بھر میں 2-3 جوڑے کپڑے دلا سکتا ہے، اب بیوی کہے کہ مجھ کو ہر مہینے کپڑا چاہیے، تو ایسے موقع پر اختلاف ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کی حالت مختلف ہو مالداری اور غریبی کے لحاظ سے، تو ایسے موقع پر ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ اپنی مستورات کو اور بچیوں کو یہ سکھلائیں کہ شوہر جس حیثیت کا ہو اپنی مانگ اور مطالبہ کو اس حیثیت کا رکھو، تو کبھی نزاع اور اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ جو حالت شوہر کی رہے اس میں راضی رہو۔ اسی لیے کہا گیا لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا گیا۔ آدمی کی جتنی طاقت ہے اتنا وہ مکلف ہے، طاقت سے آگے مکلف نہیں ہے۔ کسی بھی حکم میں، چاہے وہ دینی حکم ہو دنیاوی حکم ہو، یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی بھی ایسے چیز کا حکم نہیں دیا جو ہم سے نہ ہو سکے۔ جتنی بھی چیزوں کا حکم ہم کو ملا ہے وہ ایسے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہماری طاقت میں ہے، طاقت سے بڑھ کر کے اللہ رب العزت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولد، اس ٹکڑے کے اندر یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف ہو اور نہ باپ کو تکلیف ہو، ایسے طریقے سے تم لوگ زندگی گزارو۔ اس کا مطلب یہ ہے ممکن ہے کبھی ایسا ہو کہ ماں دودھ پلانے پر قادر نہ ہو، اس کو دودھ نہ آتا ہو، اب باپ مجبور کرے کہ تو پلا ہی، تو کیا کرے؟ تو بچے کی وجہ سے ماں کو بھی تکلیف نہ ہو، شوہر یہ سمجھے کہ اگر یہ دودھ پلانے پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا انتظام کرے، چاہے دوسری عورت سے پلوائے، کسی سے دودھ پلانے والی سے، یا پھر باہر کا دودھ لا کر کے پلائے، وہ شوہر کے ذمہ ہے، وہ بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا اگر بیوی کو کوئی عذر ہے تو۔ اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اس میں اس کا برعکس ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے پر قادر ہے، پلا سکتی ہے، پھر بھی انکار کرتی ہے کہ تمہارے ذمہ ہے، تم جا کر کے کہیں بھی پلاؤ، میں نہیں پلاتی، تو اس میں باپ کو تکلیف ہوگی، دشواری ہوگی۔ تو دونوں کو تکلیف نہ ہو، نہ باپ کو اور نہ ماں کو، اس طرح سے تم لوگ آپسی رضامندی سے معاملے کو حل کرو۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اس میں یتیم بچے کا ذکر ہے کہ اگر بچہ یتیم ہو اور باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری اور اس کے بالغ ہونے تک تو اس کا خرچ کس کے ذمہ ہوگا؟ کہا کہ وارث کے ذمہ ہوگا۔ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہے، ابھی مان لو اگر بچے کے پاس مال ہو اور بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کا وارث کون بنے گا؟ تو جو اس کے مال کا وارث بنے گا اسی کے اوپر اس کا خرچ اور نفقہ ہوگا۔ جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ کا انتقال ہو جانے کے بعد بیٹا ہے جو بھی چھوٹا بچہ ہے، اس کی ملکیت میں اگر مال ہو جو اس کو اس کے ابا کے قبضے میں ملا ہو، اب اگر اس بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اس بچے کا وارث ماں اور دادا بنتے ہیں۔
تو اگر باپ کے اوپر دادا موجود ہو تو ایسے موقع پر یہ دودھ پلانے کی ذمہ داری اور جو بھی خرچ ہوں گے یہ دادا کے ذمہ ہوں گے۔ اگر دادا بھی نہ ہو تو اس کے بعد بھائی کا نمبر آتا ہے کہ اگر اس بچے کا بڑا بھائی ہو تو اس بڑے بھائی کے ذمہ میں اس کا خرچ ہوگا۔ اگر بڑا بھائی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد چچا کا نمبر آتا ہے کہ دادا کا بیٹا یعنی اس بچے کا چچا جو ہے اس کے اوپر اس کا خرچ آتا ہے کہ اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اور اس کے بڑے ہونے تک کے جو بھی خرچ ہے، جو بھی اس کے رشتہ دار اور اس کے اقربا ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بن سکتے ہیں، اس میں ترتیب میں پہلے باپ آتا ہے، پھر دادا ہے، دادا کے بعد پھر بھائی ہیں، بھائی کے بعد چچا کا نمبر آتا ہے۔ چچا نہ ہو تو چچا کے بیٹے ہوں، وہ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ شریعت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر شریعت کی موافق چلا جائے تو کوئی یتیم ہی نہیں رہے گا۔ عام طور سے پریشانی یتیموں کو اور بیواؤں کو اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ اگر شوہر باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے یتیم ہیں تو دادا ان کی دیکھ ریکھ کرے، وہ نہیں ہے تو ان کا بھائی ہے بڑا تو وہ کرے، وہ نہیں ہے تو چچا کرے، ان کے بیٹے کریں۔ شریعت نے پورا نظام بنایا ہے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو شریعت نے ویسے ہی چھوڑ دیا، لیکن ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اگلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر 2 سال مکمل ہونے سے پہلے بھی بچہ دودھ چھوڑنے پر قادر ہو جائے، دوسری چیزیں کھانے لگے، تو میاں بیوی اپنی آپسی رضامندی سے مشورے سے اگر دودھ بند کر دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ پینے کے بعد چھوڑ دے تو اس کو چھڑوا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے بیوی دودھ پلانے پر قادر نہ ہو تو اب باپ کے ذمہ ہوگا کہ وہ کسی دوسری عورت کا دودھ پلانے والے کا دایا کا انتظام کرے اور اس سے دودھ پلوائے اور اس کو اس کی اجرت دے۔ ظاہر سی بات ہے دوسری عورت کو جب دودھ پلانے کے لیے رکھیں گے اور بچے کو دیں گے تو اس کو اس کا معاوضہ اجرت دینا پڑے گی، تو وہ اجرت اور معاوضہ باپ کے ذمہ ہوگا۔ اور پہلے بھی بتلا دیا گیا کہ اگر یہی عورت جو اس بچے کی ماں ہے، اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے، طلاق کے بعد بھی وہ عورت اگر دودھ پلاتی ہے اور معاوضے کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو اختیار کر سکتی ہے، اس لیے کہ بغیر سے بچہ اس کا ہے لیکن شوہر اصل ذمہ داری شوہر پر ہے اور اس کا اس شوہر سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس لیے اگر وہ معاوضہ طلب کرے تو اس کو کرنے کی اختیار ہے۔ بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے قاعدے کے موافق جو بھی آپسی رضامندی سے طے ہو جائے وہ خرچ تم کو دینا پڑے گا۔ ان سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن شریف کا جو انداز اور طرز ہے کہ ہر حکم کے بعد نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ ہر عمل کرنے اور نہ کرنے کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ پھر کہا گیا کہ شوہر بیوی کو پریشان نہ کرے، بیوی شوہر کو پریشان نہ کرے، نفقہ شوہر کے اوپر ہوگا۔ ان تمام مسائل پر تم اسی وقت عمل کرو گے جب تمہارے اندر تقوی ہوگا، ڈر ہوگا اللہ رب العزت کا، ورنہ تم کتنی ہی پنچایتیں کر لو اور کتنا ہی دباؤ ڈال دو، اگر آدمی کے اندر خدا کا خوف اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہیں ہے تو وہ کرے گا بھی پھر نہیں کرے گا، پھر کرے گا پھر چھوڑ دے گا۔ تو اصل چیز اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ جب ایمان کا خوف اور تقویٰ رہے گا تو بندہ خود بخود اس پر عمل کرے گا، تمام احکام پورا کرے گا۔ اور جان لو کہ اللہ رب العزت ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں، تم صحیح کرو گے غلط کرو گے، ہر طرح کا عمل اللہ رب العزت کے سامنے ہے اور تم کو اس کا بدلہ دیا جائے۔